مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو سال ہجری کا 1443 پر پہنچایا۔ گویا ہجرت کے مکمل 1443 سال ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی سفر، جس تاریخی سفر کو ہمارے اسلام کی تاریخ کی بنیاد بنائی گئی، وہ تاریخی سفر جس میں آپ نے اپنے وطن کو، اپنوں کو، اپنے علاقے کو، اپنے تمام متعلقین کو، رشتہ دار کو، اور اس سے بڑھ کر اپنی زندگی کی تمام نشانیوں کو آپ نے چھوڑ کر صرف اور صرف دین کی فروغ اور ترقی کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ آپ کا وہ رخ کرنا، اس کو ہجرہ کہتے ہیں۔ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے منع کردہ کو چھوڑ دے۔ ہر ایک چھوڑنے والے کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو ہجری تاریخ میں اللہ کے لیے وطن کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، رشتے کو چھوڑا، ناطے کو چھوڑا،
اپنی زندگی کے بچپن کی نشانیوں کو چھوڑا، اپنی جوانی کے تمام علامتوں کو چھوڑا، اپنے جذبات کو چھوڑا، خواہشات کو چھوڑا، سہارے کو چھوڑا، گویا پوری ددیال کو چھوڑ کر مکمل آپ 13 سال صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے کہ بھی اب کوئی راستہ کھلے گا، اب کوئی راستہ کھلے گا، اب کوئی راستہ کھلے گا، جب کوئی بھی راستہ کھلا ہی نہیں، مکمل طور پر ہر جگہ سے انسداد ہی انسداد، سد باب ہی سد باب جب نظر آیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ آج بھی وہ راستہ موجود ہے جس کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے، جس راستے پر سے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے کا سفر طے کیا ایک رہبر کے ساتھ۔ تو اس تاریخ کو، اس واقعے کو ہماری تاریخ کی بنیاد بنائی گئی، اسی لیے ہماری تاریخ کو ہجری تاریخ کہتے ہیں۔ ہجری تاریخ یعنی جہاں سے ہجرت شروع ہوئی وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، تاریخ اسلام۔ مکے دور میں بھی ہماری بہت ساری تاریخیں ہیں، نبوی تاریخ، تاریخ میلادی اس تاریخ کو کہتے ہیں جس تاریخ میں حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کو تاریخ میلاد کہا جاتا ہے۔ تاریخ نبوی اس تاریخ کو کہا جاتا ہے جس تاریخ میں حضور کو نبوت ملی۔ تاریخ فیل اس تاریخ کو کہا جاتا ہے جب ابرہہ نے کعبے کو ڈھانے کے لیے ناپاک ارادے سے مکہ آیا اور ابابیل سے اللہ نے اس کا مقابلہ کروایا، اذا جاء جس کو ذکر فرمایا گیا سورہ فیل میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے چڑیا، اس سائز کے پرندوں کو بھیج کر جس کے منہ میں چنے کے دانے کے برابر کنکر دے کر اللہ نے اس کا مقابلہ کروایا، ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ۔ وہ واقعہ جو پیش آیا وہ زبردست واقعہ تھا۔ ابرہہ پر بھی ایک آج کنکر گرے، جہاں پر گرے تھوڑا سا خراش آیا، اور جہاں خراش آیا اس کا بدن سڑنا شروع ہوا۔ اسی جگہ پر فیل کی تفسیر میں بڑی تفصیل سے میں نے واقعہ نقل کیا تھا، تو وہ سبب بنا اس کے موت کا۔ گدھے کی طرح چیختا تھا، کتے کی طرح چیختا تھا، یہ غلیظ آواز، آزو بازو رہنے والے پریشان ہو جاتے تھے اس کی اس گندی آواز سے۔ اور جس محمود نامی ہاتھی پر اسے غرور تھا، اسی کے سر پہ اللہ نے کنکر ڈلوایا، اور وہ پلٹ کر جو پاگل کی طرح بھاگا ہے، اسی کے ذریعے سے اس کے پورے پیدل کے لشکر تہس نہس ہو گئے۔ تو اللہ نے عجیب و غریب واقعہ پیش کیا ہے۔ تو اس تاریخ سے جو تاریخ شروع ہوئی اسے تاریخ فیل کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کی تاریخیں تاریخ فیل ہیں، تاریخ نبوی ہیں، تاریخ میلادی ہیں، لیکن ان تمام تاریخوں کو تاریخ ہجری جس وقت شروع ہوئی ہیں ان تمام تاریخوں کو روک دیا گیا، ان تمام تاریخوں پر تذکرہ بند کر دیا گیا۔ اب وہ تاریخیں نہیں چلیں گی، تاریخ چلے گی تو صرف تاریخ ہجری چلے گی۔ چنانچہ ہجری تاریخ پر تمام تاریخیں طے کی گئیں کہ ہجری فلاں، ہجری فلاں، ہجری فلاں، ہجری فلاں میں ہم سب کے واقعات جو بھی پیش آئے، ہمارا اکابرین کی ولادتیں جو بھی ہوئی، ہمارے تمام مصنفین، محدثین اور جتنے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں وہ سب تاریخ ہجری تحریر کرنے کے عادی رہے ہیں اور عادی ہیں۔ اور آج بھی تاریخ ہجری پر
دستخطیں کی جاتی ہیں، تاریخ ہجری لکھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان تاریخ ہجری ہی چھوڑ دیا۔ اسے پوچھو بھئی اگست کی آج کیا تاریخ ہے، فوراً بولے گا۔ اسے پوچھو ارے بھئی آج محرم کی کیا تاریخ ہے، بولے گا نہیں، مجھے اگست کی تاریخ نہیں معلوم، اس لیے دیکھ لیا میں کہ آج کیا تاریخ ہے۔ محرم کی تو پتہ ہے، اگست میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ خیر بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک لطیفہ پیش آیا جب انگریز چلا گیا تو لوگ کہہ رہے تھے ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا۔ ابھی انڈیپینڈنس ڈے آ رہے ہیں، دیکھو کیسے کیسے لوگ جنہوں نے ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا کیسے اپنے وطن کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو انگریز جب چلا گیا تو ٹرین میں 3 لوگ تھے، ایک ہندو تھا، ایک مسلمان اور ایک عیسائی۔ تو جب چلتی ہوئی گاڑی میں بات چل رہی تھی، ارے دیکھا ہم نے کیا کیا، ایسی کی تیسی کر دی، بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ انگریز یہاں سے اپنے تمام نشانات کو چھوڑ کر بھاگ گیا، ایک بھی ذرا برابر بھی یہاں ان کی ایک بھی کیمپ نہیں رہی، ایک بھی آفس نہیں رہی، ایسا کیا ویسا کیا، یوں کیا تو کیا، وہ اپنا تعریف کا پل باندھا جا رہا تھا۔ تو پوچھا بھئی آپ لوگ ہندوستانی ہیں؟ کہا جی ہاں ہندوستانی ہیں۔ کون سے مذہب کے پیروکار ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں، یا یہ ہندو ہیں؟ بھئی ہندوؤں کی تو ایک تاریخ ہوگی، ہندوؤں کی تاریخ ہوتی ہے، باقاعدہ اسلام کی جیسی تاریخ ہے ویسے ہندوؤں کی بھی تاریخ ہے۔ تو پوچھا آج تمہاری تاریخ کیا ہے ذرا بتانا، سر کھجانے لگا۔ مسلمان سے پوچھا بتائیے آپ کی تاریخ آج کیا ہے، آج محرم کی کیا ہے، سفر کی کیا ہے؟ ارے پچھلے مہینوں میں ذی قعدہ ذی الحجہ گزرے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، کتنے مہینے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کون سی تاریخ میں عید الفطر ہے، کون سی تاریخ میں عید الاضحیٰ ہے، کون سی تاریخ میں 10 محرم ہے، کون سی تاریخ شب برات ہے، کون سی تاریخ شب قدر ہے، ذرا بتائیے۔ اب وہ سر کھجانے لگا۔ پھر پوچھا اچھا بتائیے آج اگست کی کیا ہے؟ فوراً بتا دیا آج اگست کی 13 ہے، آج اگست کی 13 ہے۔ تو کہا دیکھو تم لوگ یوں سمجھ رہے ہو انگریز یہاں سے چلا گیا، انگریز تو گیا، انگریزیت چھوڑ کے گیا، انگریز تو گیا، انگریزیت چھوڑ کے گیا، ایسا چھوڑ کے گیا آج بھی لوگ انجانے میں انگریز بنے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ انگریز کی تاریخ استعمال کرتے ہو، جو تاریخ استعمال کی جا رہی ہے آفیشیل ورک ہو کوئی بھی ورک ہو، تمام کاموں میں انگریزی تاریخ استعمال کی جاتی ہے آج بھی۔ ہندوستان کی ایک تاریخ ہے وہ تاریخ کوئی نہیں استعمال کرتا، ہندوؤں کی ایک تاریخ ہے وہ تاریخ کوئی نہیں استعمال کرتا، مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے وہ تاریخ کوئی نہیں استعمال کرتا۔ جو بھی تاریخیں استعمال ہوتی ہیں وہ بل بھی انگریزوں کی تاریخ پر، کرایہ بھی انگریزوں کی تاریخ پر، تنخواہ بھی انگریزوں کی تاریخ پر۔ ابھی جتنا کام ہو رہا ہے وہ انگریزوں کی تاریخ پر ہو رہا ہے۔ اچھا اسلامی ایک لباس ہے، اب یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے جمعے کی نماز کے لیے، ذرا ان میں بتائیے اسلامی لباس والے کتنے ہیں اور انگریزی لباس والے کتنے ہیں؟ اسلامی لباس والے آپ کو 10 میں 1 ملے گا، یہ اسلامی لباس والا، یہ اسلامی لباس والا۔ آج جمعے کا دن، عید المؤمنین، یوم الجمعہ عید المؤمنین، عید کا دن ہے، جس وقت کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودی نے کہ کاش کہ وہ آیت نازل ہوتی جو آیت تم میں نازل ہوئی، اگر ہم میں نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ پوچھا کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا ارے ہم بھی اس دن کو عید کا دن ہی مانتے ہیں، وہ دن عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور ہر جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہم کون سا لباس استعمال کرتے ہیں؟ میکزیمم کہتے تو ہیں انگریز کو ہم نے بھگا دیا، کہاں بھگایا؟ انگریز تو تمہارے بدن میں لگا ہوا ہے،
انگریز تو تمہارے چہرے سے لگا ہوا ہے، انگریز تو تمہارے بالوں میں لگا ہوا ہے، انگریز تو تمہارے کردار میں لگا ہوا ہے، انگریز تو تمہارے معاشرے میں ہے، معاملات میں ہے، اخلاق میں ہے۔ انگریز کہاں گیا؟ لوگ کہتے ہم نے بھگا دیا۔ ارے تم تو انگریزی بولے بغیر اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی اردو ہی اردو بولے، تمل ہی تمل بولے، تیلگو ہی تیلگو بولے، ملیالم ہی ملیالم بولے، اس کو تم پڑھے لکھے نہیں سمجھو گے۔ 4 جملے انگریز کے کہہ دیا تو کیا کہہ دیا؟ یوں سمجھو گے ہی از ایجوکیٹڈ پرسن۔ ارے کوئی معمولی خاندان نہیں بھی، ایجوکیٹڈ خاندان، پڑھا لکھا خاندان، کیا انگریزی، کیا بات، کیا جملے، کیا کس رہے ہیں، کیا گھس رہے ہیں۔ صاف اردو تو ہمیں بھی بولنا نہیں آتی، اردو ہماری زبان ہے، بغیر انگریزی استعمال کرے کہ ہم اردو بول ہی نہیں سک رہے ہیں۔ کنسیکشن ہے کیا مولانا؟ کنسیکشن آپ اردو بول کر دیکھو آپس میں، ہر چند جملوں میں انگلش آئے گی، ہر چند جملوں میں انگریزی آئے گی۔ کیا انگریز کو بھگائیں؟ تم خود انگریزی کو بسائے ہوئے ہو، گھسائے ہوئے ہو۔ کلچر ایک ہوتا ہے اسلامی کلچر، ایک ہوتا ہے ویسٹرن کلچر، اور آپ کے یہاں آج کل تو انڈین بیت الخلا بھی تلاش کرنے پڑتے ہیں گھروں میں۔ لوگ سب کے سب کون سا بیت الخلا؟ ویسٹرن۔ کون سا بیت الخلا؟ ویسٹرن۔ جوان بھی اسی میں بیٹھ رہا ہے، بوڑھا بھی اسی میں بیٹھ رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا ویسٹرن کرسی رکھ دیا کرتے تھے انڈین بیت الخلا پر۔ ہمارے یہاں نہیں استعمال کریں گے ہم ویسٹرن، اتنی مخالفت چلتی تھی، اور اب تو ویسٹرن کو انڈینوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی کی شان بنا لی۔ ہمارے یہاں سب انڈین بیت الخلا نہیں بھی تو شان، وہ انگریزی شان، اور کہتے کیا ہو؟ ہم آزاد ہوئے۔ آزاد کہاں ہوئے؟ تمہارا دماغ مقید ہے، تمہارا دل مقید ہے، تمہاری سوچ مقید ہے، تمہاری فکر مقید ہے، تمہارا جذبات مقید ہیں، تمہارے خیالات مقید ہیں، تمہارا لباس مقید ہے، تمہارا دن بھی مقید ہے، تمہاری رات بھی مقید ہے۔ کوئی بھی انگریزی کے بغیر تم جی نہیں سکتے، یہ ہمارا حال۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہوئے۔ کہاں آزاد ہوئے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آزادی بیان بعد میں کرو، خود اپنے آپ کو آزاد کرو انگریزیت سے۔ جیسے فرمایا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بھی جملہ اگر کوئی انگریزی بولے گا اس کو کلمہ پڑھایا کرو۔ حضرت مدنی کا اصول تھا، حضرت مدنی کا اصول تھا، انگریزی بولے گا کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں؟ انگریز دل میں بس رہا ہے۔ اذا تکرر، جب کوئی دل میں بسا ہوا ہوتا ہے وہی زبان پر نکلتا ہے۔ اس کے دل میں انگریز بسا ہوا ہے، تبھی تو بار بار انگریزی زبان سے نکل رہی ہیں۔ کلمہ پڑھاتے تھے، اور اس زمانے میں انگریزوں کا بنایا ہوا لباس نہیں پہنتے تھے، بائیکاٹ۔ چنانچہ دیکھو قدر جو ہندوستان کا اصل لباس ہے، سفید چادر یہ پہنا کرتے تھے، سفید۔ انگریزوں کا بنایا ہوا رنگ برنگی کوئی بھی فریڈم فائٹر پہنتے ہی نہیں تھے، کوئی بھی مسلمان پہنتے ہی نہیں تھے، کوئی بھی اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ پہنتا ہی نہیں تھا، سب سفید۔ چنانچہ آج بھی سیاسی لوگ سفید پہنتے ہیں، سفید پہنتے ہیں، اور اس زمانے کا ڈالا ہوا بنیاد ہے۔ لیکن میرے عزیزو، انگریز تو چلا گیا لیکن ہمیں انگریز بنا کے گیا۔ برٹش تو چلا گیا، انگلش چھوڑ کے گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں انگلش پڑھنا منع نہیں ہے، انگلش پڑھتے پڑھتے برٹش بن جانا منع ہے۔ انگریزی پڑھانا منع نہیں ہے، انگریزی پڑھتے پڑھتے انگریز بن جانا منع ہے۔ تو ہم کہتے ہیں انگریزی پڑھاؤ، انگریز مت بناؤ۔
انگریزی پڑھاؤ، انگریز مت بناؤ۔ انگریز بناؤ گے تو پھر انگریزی کلچر کیا ہے وہ جا کر دیکھ کر آؤ۔ کوئی تمیز نہیں، حیوانی زندگی ہے، کوئی تمیز نہیں، حیوانی زندگی ہے۔ پاکی، طہارت، حیا، شرم، انسانیت کوئی چیز نہیں، یہ انگریزی کلچر۔ لیکن ان لوگوں میں اب دھیرے دھیرے کچھ سوجھ بوجھ آ رہی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں، اسی لیے امریکہ میں مدر کا نام لکھا جاتا ہے فادر کی جگہ پر۔ فادر کی کوئی بنیاد نہیں، سن آف آپ جو چاہے لکھ سکتے ہیں، یہاں سب کو فادر کا نام لکھنا پڑے گا، سن آف۔ لیکن وہاں سن آف میں مدر کا نام 70% لکھتے ہیں، 30% فادر کا لکھتے ہیں۔ 70% مدر، کیوں؟ بے فادر XYZ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نسل حرام کی بڑی کثرت، 75% بچوں کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس مرحلے پر یہاں پہنچ کر میں آپ حضرات کو یہ بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، مسلمان ہم لوگ بہت سارے ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جا رہی ہیں جس میں باپ ثابت نہیں ہوتا۔ کبھی کسی وقت وہ عنوان پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ آج کل ہمارے پاس ایسے مسئلے آئے، یہ کہ ہی شخص بہن سے نکاح کر لیا، بہنوں سے نکاح کیے ہوئے پورے بنگلور میں آپ کو 100 سے زائد لوگ ملیں گے، اور مجھے 6 لوگ پتہ ہیں بہنوں سے نکاح کر لیا، اور پورا خاندان خاموش، اور وہ باقاعدہ نصیحت بھی کرتا ہے، نصیحت بھی لوگ سنتے ہیں، اور اس کی بیویوں میں بڑی اور چھوٹی دونوں خاص بہنیں۔ ارے بھئی یہ ویسٹرن کلچر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہو کے ساتھ زیادتی، بہو کے ساتھ بے حرمتی، بہو کے ساتھ تعلقات، یہ ویسٹرن کلچر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیٹیوں کو آوارہ گردی میں چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، جسے چاہے انجوائے یور فریڈم، جہاں چاہے جاؤ، جب چاہے آؤ، جدھر چاہے جاؤ، جدھر سے چاہے آؤ، کوئی نہ باپ پوچھے گا نہ ماں پوچھے گی، پوچھنے والوں کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہی حال نوجوان مردوں کا ہے، لڑکوں کا بھی ہے، لڑکیوں کا بھی۔ یہ ویسٹرن کلچر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 18 سال بعد مکمل آزادی ہندوستان میں دے دی گئی، جو چاہے جہاں چاہے جدھر چاہے جس سے چاہے تم اپنا رشتہ جوڑ لے سکتے ہو۔ یہ ویسٹرن کلچر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ باپ ہونے کے باوجود تو پوچھ نہیں سکتا، ماں ہونے کے باوجود تو نہیں پوچھ سکتی، تم دونوں مجرم قرار دے دیے گئے۔ کب؟ جب بچہ 19 سال کے بعد آزاد ہو کر جس کسی کے ساتھ چاہے جا رہی ہے، جس کسی کے ساتھ چاہے جا رہا ہے۔ یہ ویسٹرن نہیں ہے تو اور کیا انڈین تھا؟ آپ اگر اٹھا کر دیکھو گے ہر جگہ آپ کو ویسٹرن ہی ملے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو آزاد کرو، پہلے ذہنی بندش سے آزاد کرو، دماغ سے آزاد کرو۔ آج کل کے نوجوان تو اردو سمجھتے ہیں، پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی کسی سے ہم اردو، تو تیرا باپ اردو، تیری ماں اردو، جب تجھے بٹھا کر بات کیا جاتا ہے ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت یہ بول رہے ہیں، حضرت یہ بول رہے ہیں، حضرت یہ بول رہے ہیں۔ سازش، کیا سازش؟ واٹ از دا میننگ آف سازش پاپا؟ انہوں سو لوز موٹرانگ رکھو پل لکھی تمہیں لوگا، تمہیں ڈھنگ سے اردو بولے تو شاید تمہارے اولاد اردو بولنے۔ ہماری اردو 26 سوراخاں ہیں اس میں، وہ کہاں سے انہوں اردو ڈھنگ سے بولیں گے؟ اور ہم لوگ شان سے، میری بچی ہمیشہ اکثر انگلش کی بات کرتی، سو بھی ہمارا داماد بھی انگریز کنتی پر رہا تو اچھا۔ یہ حال، اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پہلے تم آزاد ہو۔ ہندوستان تو
نام کا آزاد ہوا، لیکن ہم تو آزاد نہیں ہوئے، نہ ہماری اذان آزاد ہوئی، نہ ہماری نماز آزاد ہوئی، نہ ہمارا قرآن آزاد ہوا، نہ ہمارے مدارس آزاد ہوئے، نہ ہمارا معاشرے اور ہمارا لباس آزاد ہوا۔ ہم اس لباس کے ساتھ ہر جگہ پر جا نہیں سکتے، ہر جگہ پر رہ نہیں سکتے، ہر جگہ پر ہم اپنے بات سنا نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ظاہری اعتبار سے انسان جشن وہ منا لیں، تم آزاد ہو، ہم کون سا جشن منائیں؟ تم NRC لاؤ گے ہم انڈیپینڈنس منائیں، تم NPR لاؤ گے اور ہم انڈیپینڈنس منائیں، اور تم CAA لاؤ گے ہم انڈیپینڈنس منائیں؟ پاگلان دکھ رہی ہیں کیا ہم سب؟ کیا خاکی انڈیپینڈنس مناؤ گے بتاؤ؟ تم مسلمانوں پر پابندی لگاتے رہو گے، اور ہم لوگ ظاہری اعتبار سے ریاکارانہ انڈیپینڈنس ڈے، جھنڈا چڑھاؤ، تمہارا خود جھنڈا چڑھا ہوا ہے، کیا چڑھاؤ گے جھنڈا؟ کیا جھنڈا چڑھاؤ گے؟ کیا سلام کرو گے؟ کیا وطن کی عزت کرو گے؟ کیا خاک کی آزاد مناؤ گے؟ اس لیے ہم یہ ریاکار جھنڈا چڑھانے کے قائل نہیں ہیں۔ مدارس والوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی جھنڈا چڑھاؤ۔ میں پوچھ رہا ہوں آج تک جہاں جھنڈا چڑھائے کون سی عزت ملی ہے ان لوگوں کو؟ ارے کئی اسکولز میں جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں، مدارس میں جھنڈے چڑھائے جاتے ہیں، کون سی عزت ملی؟ کون سا تمغہ ملا؟ کون سی حفاظت ملی؟ کون سا پیار ملا؟ کون سی آزادی ملی؟ ایسے ڈر کر جو جھنڈا چڑھا رہے ہیں، یہ ڈر خود بتا رہا ہے تم آزاد نہیں ہوئے۔ یہ ڈر خود بتا رہا ہے، تم جو ڈر کر جھنڈا چڑھا رہے ہو، جھنڈا نہیں چڑھائیں گے، ارے دیکھو بھائی مدرسے والے جھنڈا نہیں چڑھائے، دیکھو بھائی مسجد والے جھنڈا نہیں چڑھائے، دیکھو بھائی، ارے جھنڈا چڑھانا کافی ہے؟ اپنے آپ کو وطن کے محب بتانے کا، وطن کا عاشق بتانے کے لیے صرف جھنڈا چڑھا دینا کافی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں اشفاق اللہ نے کون سا جھنڈا چڑھایا؟ بتاؤ، ٹیپو سلطان نے کون سا جھنڈا چڑھایا؟ وطن کے لیے جتنے لوگوں نے جان دے دیے، جھنڈا کہاں چڑھائے؟ زندگیوں کو خون کا جھنڈا چڑھا دیے، لیکن ریاکاری کا جھنڈا نہیں چڑھائے۔ اور تو جو جھنڈا چڑھا رہا ہے، کون سی قربانی ہے تیری اور تیری نسل کی، تیرے آبا و اجداد کی؟ لال قلعے میں جھنڈا چڑھائے تو تیری قربانی کون سی ہے؟ تباہ کر دیا، سر سے لے کر پیر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، ایک ایک فرد کو تباہ کیا، ایک ایک شعبے کو تباہ کیا، ایک ایک ذرے کو تباہ کیا، ایک ایک سانس کو تباہ کر دیا، اور تو جھنڈا چڑھا رہا ہے۔ یہاں سانس ابھی تک آزاد نہیں ہوئی، جھنڈا چڑھا رہے ہو آزادی کی۔ کون سی آزادی کا جھنڈا چڑھا رہے ہو؟ تم سانس کو آزادی نہیں دیے، ٹھنڈی سانس لینے کی آزادی دیے۔ اس لیے ہم لوگ اس جھنڈے کے قائل نہیں ہیں، اور تمہیں معلوم ہونی چاہیے وہ 3 رنگ جو جھنڈوں میں موجود ہیں، ایک رنگ آرنج کلر کا جس کو گیرو رنگ کہتے ہیں، درمیانی سفید، نیچے ہرا، اور یہ جھنڈا بھی سمیہ کا بنایا ہوا جھنڈا ہے، ایک مسلمان عورت کا دیا ہوا جھنڈا ہے، ورنہ ہندوستان کے جھنڈے 17 ڈیزائن میں بدلے ہیں۔ فائنل ڈیزائن طیب سمیہ کا فائنل ہوا ہے، سبوں نے اسی کو پسند کیا ہے۔ 17 ڈیزائن ہیں ہندوستان کے جھنڈوں کے، اور اس میں اوپر کا جھنڈا کا رنگ جو بنایا گیا، ہر وہ ملک جو بھی خون دے کر، قربانی دے کر، خون بہا کر، جانیں کھپا کر آزاد کرایا جاتا ہے، اس ملک کی آزادی اگر خون بہا کر ہوئی ہے تو اس موقع پر نشانی کے طور پر پہلے گیرو رنگ لگاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے اس ملک کی آزادی جہاد کے ذریعے سے، اس ملک کی آزادی جان کھپا کر، خون بہا کر ہوئی ہے۔ اس کو بتانے کے لیے سب سے پہلے ہرا لاتے ہیں، اور سفید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ملک میں جو بھی ہے وہ امن کے ساتھ رہے گا،
سفید امن کا پیغام دیتا ہے، آل آر فریڈم، تم سب کے سب امن سے رہو گے، قربانی دے دی گئی، امن، اس ہندوستان کو دارالامن بنا دیا گیا، یہ ہندوستان دارالامن ہے، یہاں پر کسی بھی اعتبار سے پابندی نہیں لگائی جائے گی، یہاں پر تمہیں اپنے اپنے مذہب پر جینے کی، رہنے کی، بولنے کی، چلنے کی اور مذہب کے مطابق تمام معاملات کرنے کی تمہیں آزادی دی جا رہی ہے۔ اس کی نشانی ہوتی ہے سفید اور ہرا ہوتا ہے گرین سگنل۔ اپنی زندگی گزارتے رہو، کوئی خطرہ نہیں ہے تم لوگوں کو، کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، کوئی کسی کو تمہارے خلاف بولنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں ہم مکمل طور پر سیفٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں، تم پر انگلی اٹھائے گا اس کا جواب ہم دیں گے، تم پر کوئی بولے گا اس کا مقابلہ ہم کریں گے، تم پر کوئی کسے گا اسے ہم پسائیں گے، وہ سب ذمہ داری ہم اپنے ذمے لیتے ہیں۔ یہ ہرا کے ذریعے سے تمام پیغام آزادی دی جاتی ہے کہ گرین سگنل ہے، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب اس کا مطلب اب کہاں رہا مطلب؟ خیر، بہرحال مجھے تو اس سلسلے میں صرف 10 منٹ بولنے کا ارادہ تھا، کافی وقت ہو گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ چیز کو جھوٹی تسلی دے کر اپنے آپ کو تم آزاد مت سمجھو، تم آزاد نہیں ہو، اللہ سے آزادی، اس لیے کہ مسلمان زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کا پابند نہیں بنا، نہ بنے گا۔ کسی کی غلامی مسلمان کو برداشت نہیں ہے، اسی لیے سب سے پہلے 1601 میں جب انگریز آیا تو 1630 پر 7 میں ہی سب سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کرنے والی جماعت مسلمانوں کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے 1858 تک بھی، نوٹ کر لو تاریخ، 18 بعض لوگوں نے 48 تک لکھا ہے، 48 تک بھی 1637 سے لے کر 1630 پر 7، 1637 سے لے کر 1840 پر 8 تک، 1848 تک صرف مسلمان انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ ایک ہندو بتا ڈالو، ارے بھائی سن رہے سو رہے ہیں، 1630 پر 7 سے 1840 پر 8 تک صرف کون مقابلہ کرتے رہے؟ بولو بھائی، ارے بولو، ہاں 200 سال، کوئی معمولی عرصہ ہے وہ؟ پوری تاریخ میں صرف آپ مسلمان ہی مسلمان۔ ایک ڈی ایس پی، ڈی آئی جی سب بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا داونی گرے میں بیان ہو رہا تھا، میں نے تاریخ کے ساتھ پوری باتیں بتاتے ہوئے یہ بھی بات جب میں نے بتائی تو وہ ان میں کھلبلی مچ گئی۔ میں نے کہا بتاؤ، یہ ایک تاریخ بتا دو، تمہاری تاریخ شروع ہوتی ہے وہاں سے، اس سے پہلے کی تاریخ ہی نہیں ہے، پھر بتاؤ گے کیا؟ انگریز آیا 1601 میں اور تم تاریخ بتا رہے ہو 1848 سے۔ یہ 200 سال کیا کر رہے تھے؟ کون کر رہے تھے؟ کون سہ رہے تھے؟ کون مقابلہ کر رہے تھے؟ کون ان کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے؟ صرف اور صرف مسلمان۔ خیر، یہ ہمارا پرانا داستان ہے، پرانی کارگزاری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آزادی کے سلسلے میں ہم لوگوں کو اپنا کوئی مطالعہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات سہتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے لیے ہم نے جو قربانی دی، ہم نے جتنا خون بہایا اتنا ان لوگوں کا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ، ٹوٹل ہندوستان کے لیے قربانی دینے والے مسلمانوں کی تعداد 60 کروڑ ہے۔ کتنا ہے بھائی؟ 6 کروڑ نہیں، 60 کروڑ، 60 کروڑ لکھ کر رکھ لو۔ اٹھا کر دیکھو تاریخ، یہ 200 سال میں کتنے شہید ہوئے اور آخر تک کتنے شہید ہوئے، کتنے شہید کر دیے گئے، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ ورنہ ہندوستان کیا تھا، کیسا تھا، کتنا بڑا تھا۔ میں پورے ہندوستان کی تاریخ میں بول رہا ہوں، 60 کروڑ مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے۔ الغرض محرم ہماری تاریخ ہجری کی گزشتہ بھی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے محرم کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی کہ 10 عاشوراء جو ہمارا اگلا جمعے کا دن ہے، اگلا جمعے کا، آج 3 تاریخ ہے، ہاں، تو جمعے کا دن ہمارے 10 عاشوراء ہے۔ وہ 10 عاشورے کو آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھو۔ یہود و نصارہ اگر 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 روزے کبھی نہیں زندگی میں چھوڑے، 1 عاشورے کا روزہ، ذی الحجہ کا 10 روزے، مہینے کے 3 روزے، رمضان مبارک کا روزہ، کبھی زندگی میں آپ نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ رمضان کے علاوہ بعض لوگوں نے شب برات کا روزہ بتایا حدیث پاک میں۔ یہ 4 روزے، شب برات کا اور محرم کا اور 10 ذی الحجہ کا اور مہینے کے 3 روزے حضور نے رمضان کے علاوہ کبھی نہیں چھوڑے، پابندی سے آپ رکھتے تھے۔ اور رمضان سے پہلے عاشورے کا روزہ ہی فرض تھا، تمام انبیاء علیہم السلام عاشورے کا روزہ ہی رکھتے تھے۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن، نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر جودی پہاڑ پر رکی تو اسی دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا ان کے قوم کے ساتھ تو اسی دن، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے یوسف علیہ السلام سے ملایا تو اسی دن، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، ادریس علیہ السلام کو اٹھایا تو اسی دن، تو بہت سارے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے اللہ نے آزادی دی تو اسی دن، اور قیامت بھی قائم ہوگی تو اسی دن۔ اسی لیے فرمایا جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے وہ قیامت کے دن کے پیاس سے بھی اللہ اس کو بچا لے گا۔ اس لیے عاشورے کا روزہ 2، یا تو جمعرات جمعہ رکھنا، نہیں تو جمعہ ہفتہ رکھنا، یہ 2 روزے۔ آئندہ انشاءاللہ روزے کے ساتھ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، انشاءاللہ آپ بھی روزے کے ساتھ رہو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اگلے 1 سال کا، پچھلا 1 سال کا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ 1 سال کا گناہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 1 سال کا گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ عاشورے کا روزہ، یہ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول کی سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کربلا میں جو واقعہ پیش آیا ہے حسین کی شہادت، اس واسطے ہم غم میں روزہ رکھتے ہیں، غم میں روزہ۔ ارے بھائی، کربلا کا واقعہ تو حضور کے وصال کے، تمام خلفائے راشدین کے وصال کے بعد ہوا ہے۔ گویا اگر اندازہ لگا دیا جائے تو 35 سال کے بعد واقعہ پیش آیا، لیکن روزہ تو یہ تمام انبیاء علیہم السلام رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی، بعض اکابر کہتے ہیں عاشورے کے دن دسترخوان کو وسیع کرنا چاہیے، جو جتنا دسترخوان کو وسیع کرے گا اتنا اللہ پورا سال اس کا دسترخوان وسیع رکھے گا، یعنی رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں دسترخوان کو وسیع کرنے کا معنی صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں دسترخوان وسیع کر لیے، ویرائٹیز زیادہ بنا لیے، آئٹم زیادہ بنا لیے، خوب بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تو یہ اس کا معنی وسیع نہیں۔ وسیع کا معنی ایک وہ بھی ہوتا ہے، حقیقی معنی یہ ہے
کہ دسترخوان وسیع اس وقت کیا جاتا ہے جب افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ دسترخوان وسیع، میں 2 آدمی ہیں تو 2 آدمی کے برابر دسترخوان، 4 کو 4 کے برابر، 10 کو 10 کے برابر۔ دسترخوان وسیع کب کرتے ہیں؟ جب افراد دسترخوان پر زیادہ ہوں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مہمانوں کو اس دن بلایا کرو، کھلایا کرو۔ سب سے بڑا بہترین دسترخوان وہ ہے جس دسترخوان پر یتیم ہو اور بیوہ ہو اور طالب علم ہو۔ فرمایا 4 دسترخوانوں کا اللہ کے پاس حساب نہیں ہوتا۔ ایک وہ دسترخوان جس میں مسافر ہوتا ہے، دوسرا وہ جس میں مہمان رسول یعنی طالب علم ہوتا ہے، علم نبوت حاصل کرنے والا، تیسرا وہ جس میں یتیم ہو، چوتھا وہ جس پر بیوہ ہو۔ اللہ ہمیں سریع کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔